جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ عوام اس وقت کس کے ساتھ ہیں؟ الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا وہ سیاستدانوں کے ساتھ ہیں انصاف کے لیے، کیا وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں، یا پھر ان عوام کو صرف ہاتھ ہی دکھایا جا رہا ہے؟ میں نے یہ سوال اٹھایا تھا، پیپلز پارٹی کی گھر کی سیٹ ہے اور اس پہ ووٹ ان کو اس پر کم پڑے تو کیا یہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ سعید غنی صاحب، کیا واقعی خطرہ محسوس ہوا آپ کو؟ کیونکہ 4000 ووٹ کوئی زیادہ فرق نہیں رہا اس بار آپ کے لیے۔ آسما، میں آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ ابھی اگر ممکن ہو سکے آپ کے لیے تو ایک آدھ دن میں آپ ذرا ملتان کا چکر لگائیے، اس کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں سے ملیے اور ان سے پوچھیے کہ یہ الیکشن کن حالات میں لڑے گئے۔ ہم نے ماضی میں بھی جتنے الیکشنز لڑے ہیں وہ سارے اگینسٹ دی ول لڑے ہیں۔ وہاں پر جو حکومتیں رہی ہیں اس وقت وہ ہمارے خلاف، اسٹیبلشمنٹ جو ایجنسیز تھیں ہماری، جو سیکیورٹی ایجنسیز، وہ ہمارے خلاف، ساری سیاسی جماعتیں جو مخالفت میں ہوتی تھیں وہ سب اکٹھی ہو جاتی تھی ہمارے خلاف، ووٹر لسٹیں ان کی بنائی ہوئی ہوتی تھیں، کنسٹیٹوئنسیز ان کی بنائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہم نے ان حالات میں الیکشنز لڑے ہیں اور ہم اس میں اچھی پوزیشن میں پھر بھی آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے جو الیکشنز ہوں گے وہ نسبتاً ہمارے لیے بہتر اس لیے ہوں گے کہ پہلی دفعہ ووٹر لسٹ کمپیریٹیولی بہت بہتر ہوگی۔ پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بنے گی وہ نسبتاً پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہوں گی، اور پچھلی جا کے یہ ہوگا کہ میڈیا کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ تو پہلے جو ماضی میں ہمارے اوپر جو شبخون مارے گئے ہیں، ہمارے جو مینڈیٹ پہ ڈاکے پڑے ہیں، اس دفعہ ہمیں امید ہے کہ وہ ڈاکے نہیں پڑیں گے۔ لیکن یہاں یہ سوال میں اٹھاتی ہوں، شاہ صاحب سے پوچھتی ہوں، سر گورنمنٹ تو پھر ان کی اپنی تھی نا، شکایت تو نہ کریں کسی سے، گورنمنٹ تو اپنی تھی نا اس وقت ان کی، یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ اور اپنا گیلانی صاحب 11 ساڑھے 11 بجے تک جو آتے رہے ریزلٹ آتے رہے تو وہاں سے احتجاج آتا رہا، وہاں سے الیکشن کمیشن پر خدشات آتے رہے، سب کچھ 11:30 کے بعد پھر وہ جناب ساری بات ہے حکومت ان کی تھی۔ اچھا وشال صاحب کمپلیٹ کر لیں، بالکل آپ بات کریں گے۔ اس لیے کہ یہ تو ایک ریئلٹی ہے کہ حکومت ان کی اپنی تھی۔ اور پھر میں ایک بات میں عرض کر دوں، یہ میں عموماً کہا کروں، میرا یہ اس پہ یعنی باقاعدہ اس پہ انالیسس ہے میرا اس بات پہ، ضمنی انتخاب کو آپ جنرل الیکشن سے نہ ریلیٹ کریں، بالکل آل ٹوگیدر۔ لیکن پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عوام کا فیصلہ، ایک بال پہ ہم نے 4 وکٹیں گرا کے رکھ دیں اور سپریم کورٹ کے لیے ایک بڑا میسج دیا کہ آپ نے ہمیں گھر بھیجا؟ یہ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ کہ اپنے ان ووٹر کو، یا تو یہ ان ووٹر کو یہ اپنیٹائز کرنا چاہتے ہیں، یا اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، یا بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، یا رکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی سپریم کورٹ کا اس الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ دور تک کوئی تعلق نہیں۔ کیا سپریم کورٹ کی دشمنی ہے گیلانی خاندان سے؟ کیا ان کے یہ کوئی آپس میں کوئی رائیول ہیں، سیاسی رائیول ہیں؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ان کو جو سزا ملی ہے، جو ان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے جانا پڑا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب ووٹر اس کو اچھا سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، ووٹر جانے اور ووٹر کا کام جانے، سپریم کورٹ کی اس سے کیا تعلق ہے؟ سپریم کورٹ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جی غنی صاحب، جی بات ایسی ہے، جس دن گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، جس دن ان کے خلاف فیصلہ آیا 26 اپریل کو غالباً، ملتان سے ہم نے صوبائی اسمبلی جیتی۔ جس دن ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے سینٹرل صوبائی اسمبلی جیتے ہیں، اور جس دن اب یہ دوبارہ جو الیکشن ہوا گیلانی صاحب کی سیٹ پہ وہ بھی ہم جیت گئے ہیں۔ تو یہ پھر میسج آپ دے رہے ہیں؟ میری بات سنیے جی، یہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ذوالفقار علی بھٹو کو قاتل کہہ کر پھانسی دے دی گئی۔ لوگوں نے جب ووٹ ڈالا تو انہوں نے اپنے ووٹ سے سپریم کورٹ کو چڑھایا کہ دیکھو تم نے جس کو قاتل کا، ہم نے اس کو ووٹ دیے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ساری زندگی میں پی ایم ایل این نے جوڈیشری کے ساتھ مل کر، اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کر محترمہ کا کریکٹر اسیسینیشن کی پوری دنیا میں بتایا کہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، ملک دشمن ہیں، پتہ نہیں کیا الزامات۔ لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں نا لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ جب ہم لوگوں کے پاس گئے، لوگوں نے ان قوتوں کے منہ پہ بالکل لوگوں نے جی ان کا ساتھ دیا، برابر سے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اتنی برابر کی ووٹیں ان کے خلاف پڑی ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، ان کے سر نہیں ہے، ان کا ووٹ نہیں ہے۔ جی فوزیہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آسما، اٹ از ناٹ نائس کہ آپ کچھ سپریم کورٹ کو اس چیز کے اندر لائیں۔ کیا آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا کہ آپ ان کو سپریم کورٹ کے خلاف تیار کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا میسج یہ تھا کہ ہمیں ووٹ دو کہ سپریم کورٹ کے خلاف ووٹ ڈالو؟ آئی تھنک یہ بہت irresponsible بات ہے میری اوپینین میں۔ He is entitled to his opinion. Secondly, Asma,
یہ وہی حلقہ تھا جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو 30,000 کی برتری حاصل تھی if not more، اور وہ کم ہو کے یہ جو 25,000 26,000 ووٹرز تھے یہ آخر ان سے ہٹ گئے نا، یہ ان سے بدزن ہوئے نا پیپلز پارٹی سے. تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بجائے اگر لوگوں کو ان کے ساتھ سمپیتی ہوتی تو اور بڑھ جاتے ووٹس، نہ کہ صرف 4,000 کی مارجن کیا ہوتی ہے. جس دن چاہے میں کہتی ہوں چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر کینڈیڈیٹ ہوتے اور ہمارے لیڈرز نے جا کے کیمپین کی ہوتی تو ہم ریزلٹ دیکھتے. اگر وہ مسلم لیگ کے بھی تھے یا جماعت اسلامی یا جس بھی سیاسی پارٹی کے، جب ان کی لیڈرشپ گئی نہیں، انہوں نے اس کو کوئی سپورٹ نہیں اس طرح دکھائی، کوئی اپنی مرضی سے تصویریں لگا لے. میں حسن نثار صاحب سے پوچھنا چاہوں گی سر، پھر آپ کو لگتا ہے کہ عوام سپریم ہوتے ہیں یا ادارے سپریم ہوتے ہیں؟ عوام کے فیصلے زیادہ بھاری ہوتے ہیں یا پھر اداروں کے فیصلے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ اس میں تو کوئی رائے دو ہو ہی نہیں سکتی. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، وہ عوام سپریم ہوتے ہیں. یہ سب کچھ عوام کی وجہ سے ہے، عوام ان کی وجہ سے نہیں ہے. بالکل. وہ افواج ہو، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، مقننہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ سارے بنیادی طور پہ عوام کی چاکری کے لیے آتے ہیں. اور جہاں واقعی چاکری کی جاتی ہے وہاں وہ ملک زیادہ متمول، زیادہ متمدن اور زیادہ مہذب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں سر جو آج کل ہم ڈیبیٹ ایک سنتے ہیں، میں اس کا بھی حوالہ دے دوں جی. آئین سپریم ہے، پارلیمنٹ ایک کچھ کہتے ہیں جی آئین سپریم ہے، ججز یہ کہتے ہیں، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ آئین بناتی ہے. تو پھر یہ ڈیبیٹ کس جانب چل پڑتی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے آپ گھر والے اگر بیوقوف ہوں، جاہل ہوں اور اس بحث میں پڑ جائیں کہ اماں سپریم ہے کہ ابا سپریم ہے، وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے، وہ بچے رول جاتے ہیں. اگر ماں باپ کے درمیان میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا باپ کا رول ہے اور عدلیہ کا ماں کا رول ہے. تو چولی دامن کا ساتھ ہوا نا ڈیفینیٹلی، لیکن ماں بہرحال جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. یہ بڑی ڈف ٹیل سچویشن ہے. اس کو اس طرح یہ کوئی ہم ٹیبل تو نہیں کہ 2-2-4 والی بات نہیں ہے، لیکن یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں. ان کی اپنی اپنی حیثیت ہے، ان کا اپنا اپنا مقام ہے. یہ اگر مل کے چلیں گے تو بچوں کی بہتری ہوگی، یعنی عوام کی. اگر یہ متصادم ہوں گے گھر اجڑ جائے گا، گھر اجڑ جائے گا، باقی تباہ ہو جائیں گے.